کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنی نوع انسانی میں سے پیدا فرمایا، پھر ایک اور مقام عطا فرمایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنے کلام کے اندر کچھ یوں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ ہم نے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ جب ان میں سے ایک رسول ان میں سے بنا کر بھیجا، وہ کیا ہوگا؟ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ان کو تزکیہ نفس کی تعلیم دے گا، ان کو حکمت کی تعلیم دے گا، غور و تدبر کی تعلیم دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمایا احسان ہے ہمارے اوپر۔ فرمایا تمہارے مومنوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کے بارے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے جب بھی مخاطب فرمایا کہیں نام نہیں لیا، ہر جگہ رتبے اور مقام سے یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا۔ بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح مخاطب فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت عطا کی، بس اب تو اپنے رب کے نام کی نماز پڑھو، قربانی کر، بے شک تیرا دشمن ہی نامراد ہے، تیرا دشمن ہی تباہ و برباد ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے اور یہ ایسا کون سا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک اعزاز کے طور پر بخشا؟ فرمایا حوض کوثر کا ایک ایسا مقام ہے، ایسا حوض ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا پانی ہے، فرمایا کہ مہینوں مسافت پہ ایک گھڑ سوار دوڑتا رہے، اس کی لمبائی ختم نہ ہو، اور اس کو پینے والے کے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو روز محشر اللہ رب العالمین یہ جو نعمت مجھے عطا فرمائے گا، فرمایا جو شخص بھی اس کو روز محشر میں پی لے گا، فرمایا کہ اس کو روز محشر کے اس ہولناکی والے دن کے اندر، اتنی ہولناکی والے دن کے اندر، اتنی گرمی والے شدت والے دن کے اندر اس کو فرمایا 500 سال کا یہ دن، ایک طویل دورانیہ، پر اس کو پیاس نہیں لگے گی جو ایک دفعہ پی لے گا۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ اور آگے جا کر ایک ذکر کیا، فرمایا میں اپنی امت کو حوض کوثر سے بھر بھر کر اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا، رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت کتاب نازل فرمائی، اور ہماری رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز کیوں نہ ہو، یہ اس لیے اعزاز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو بہت بڑی، مقام بہت بڑا، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بلند کر دیا، اور فرمایا درود جیسی عظیم نعمت آپ کو عطا کر کے آپ کا مقام واضح کر دیا۔ آخرت کے اندر بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم محشر اللہ رب العالمین مجھے یہ مقام عطا کرے گا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور اللہ رب العالمین مجھے کھڑا کرے گا، اس کے بعد دیگر اقوام کو، دیگر لوگوں کو جو میری امت کے ہوں گے ان کو کھڑا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے مقام دیا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لباس پہنایا جائے گا، عظمت والا لباس پہنایا جائے گا،
سب سے پہلے فرمایا مجھے لباس پہنایا جائے گا، اور اس طرح باقی دیگر کا معاملہ بعد میں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ مقام دے گا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، شفاعت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کبھی قریب ہے کہ فرمایا تمہارا رب تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود عطا کرے۔ فرمایا میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور وہاں میں اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی۔ آگے ایک اور مقام پر فرمایا میں سب سے پہلا ہوں جو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میں جنت کا دروازہ بجاؤں گا۔ آگے سے سوال کرے گا دربان کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا اعجاز ہے، حوض کوثر جیسی نعمت کا ملنا یہ آپ کے لیے عظمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اللہ رب العالمین نے مقام دیا، مرتبہ دیا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر چند لوگ جو انتشار چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر فساد چاہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نعوذ باللہ گہنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں تاریخ کو مسخ کیا جائے، ان کی شخصیت کو مسخ کیا جائے، اور لا یعنی قسم کے بے مقصد قسم کے اعتراضات اٹھا کر مسلمانوں کے دل چھلنی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیسی ہونی چاہیے، مقام کیسا ہونا چاہیے، مقام مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا کہ تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا اور ان کے حکم کو حکم آخر نہ مان لو۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر تمہارے دل کے اندر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی تنگی، کوئی دنیا داری، کوئی زمانے ہار، کوئی رشتہ داری رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو باقی ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تمہارے دل کے اندر کوئی ٹیڑھ پر نہ آئے، اپنے دل کے اندر یہ مت سمجھے گا کہ ہماری دنیا داری خراب ہو جائے گی، ہماری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، ہمارا جو لین دین ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ ساری باتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ آج ہم نے سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مقام کیا عطا کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عطا کیا، اور آج ہم نے ان کی باتوں کو کتنا تسلیم کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا آف الشارب وعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کرو، مونچھوں کو کترواؤ، ہم نے کتنا عمل کیا، ہم نے دنیا داری کو ترجیح دی، ہم نے رشتہ داری کو ترجیح دی، ہم نے کس چیز کو ترجیح دی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ سب ہمارے لیے مقام فکر بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے۔ جب بات آ جائے نفع اور نقصان کی، پھر ہم نے جھوٹ کو نہیں اپنایا، ہم نے سچائی کو اپنایا، پھر ہمیں نقصان ہوا یا کچھ بھی ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن ہم نے سچ کو اپنایا، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ سچائی کو اپناؤ، ایاکم والصدق، سچائی کو اپناؤ، فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا کہ سچائی کو اپناؤ، کیونکہ سچائی، سچ نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا اور نیکی تمہیں اللہ کی جنتوں میں لے کے جائے گی۔ سچائی کو اپناؤ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظمت والی تعلیم کو، اتنی مقامہ مرتبے والی تعلیم کو ہم نے کتنا وزن دیا۔
ہم نے اس کو کتنی اہمیت دی، اپنے زندگی کے اوپر ہم نے کیسے لاگو کی، مقام اور عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سولی پہ چڑھانے لگے اور بہت زیادہ تکلیفیں دی، سولی پہ چڑھانے لگے۔ جب سولی تیار ہو گئی، سوال کیا گیا، خبیب اب تو تم پچھتاتے ہوگے، اب تو تمہارے دل کے اندر یہ سوچ ہوگی، یہ فکر ہوگی، یا ذہن میں یہ کہیں یہ بات ہوگی کہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نعوذ باللہ، اور میری جگہ ان کو سولی چڑھا دیا جاتا۔ فرمایا کہ خبیب کی ایک جان ہے، میری 100 جانیں بھی ہو میں خبیب کبھی نہیں چاہے گا، یہ تو پھانسی ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری جان کے بدلے ان کو کانٹا بھی چبھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے تسلیم کرنے کا انداز، ان کے اتباع سنت کا انداز، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا انداز صحابہ اکرام سے سیکھیں۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، پہلی دفعہ ملاقات میں دیکھا کائنات کے امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ صحابی نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کا پہلا بٹن کھلا ہوا، حالانکہ حکم شریعت کا نہیں، کوئی پابند نہیں کیا، حکم نہیں دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اوپر پھر ساری زندگی قمیض کا پہلا بٹن کبھی بند ہی نہیں کی۔ صحابہ کا انداز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد کے اندر کسی آدمی کو، صحابی کو کھڑا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عظیم صحابی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا انداز ہمیں سکھایا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، خطبہ کے موقع پر داخل ہو رہا ہے، ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ صحابہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر والے شخص کو مخاطب کیا، اس کو فرمایا کہ بیٹھ جا۔ اس صحابی نے سنا کہ شاید مجھے حکم ہوا ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے۔ سوال یہ نہیں کہ کس کو کہا، کیوں کہا، جوتوں میں کیسے بیٹھوں، تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ جاؤں، حالانکہ سوچ تو سکتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انداز ہے، ان کا معیار یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم آ جائے، پھر لیت و لال سے کام نہیں، پھر ہیل اور حجت نہیں، پھر زمانے کی تعویلیں نہیں، پھر اپنی جو ہیں وہ مشگافیاں نہیں، اپنی دنیا کی اصطلاحیں نہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم آ جائے، فرمایا یاد رکھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لو، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جج نہ مان لو، اور جو پھر فیصلہ آ جائے پھر تمہارے دل کے اندر کوئی کجروی اور ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ تعلیم کس نے دی؟ ہمیں یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو کر تعلیم دی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی بات آئے گی، کائنات کے امام کی عظمت کی بات آئے گی، پھر دنیا کی بڑے سے بڑے کی بات پھر ریجیکٹ ہو جائے گی، پھر اس بات کو نہیں لیا جائے گا، پھر اس بات کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مخالف ہوگی، چاہے وہ دنیا کا بڑا امام کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑا معتبر سیاستدان یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اور عظمت کے کیا کہنے، اور یہی وجہ ہے عقیدت کا عالم یہ ہو، جب عظمت کا عالم یہ ہے، اللہ نے جب مقام یہ دیا تو پھر ظاہر ہے جو دشمنان دین ہیں
दुश्मनाने इस्लाम हैं, हर जगह पर नकब लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं मुसलमानों को उनके जहनों में इंतशार पैदा किया जाए, कभी पर्दे के बारे में उनको कंफ्यूज किया जाए, कभी औरतों के हकूक के नाम पर उनको कंफ्यूज किया जाए, उनको इस्लाम से दूर किया जाए, कभी बैंकिंग के नाम पर उनको इस्लाम से दूर किया जाए, उनको सूद के अंदर झगड़ा जाए, कभी नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को मसख करने की कोशिश करते हैं, इस्लामी अहकामात को मसख करके पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमानों को फितनों के अंदर उलझाकर दीन से दूर किया जाए, उन नबी अलैहिस्सलाम से जो उनकी मोहब्बत है वो उनके दिलों से ख़त्म कर दी जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर कई तरह की कोशिशों काविशें होती हैं, कई तरीक़ों से कोशिशें भी होती हैं, काविशें भी होती हैं, साजिशें भी होती हैं, लेकिन उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? उसका जवाब क्या है? सिर्फ ज़ुबानी नारे, ज़ुबानी जमा तफरीक कि मिसाल के तौर पर रोड पर निकले, नारा लगाया हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, नारा भी लगाया, टाइम भी लगाया, और फिर जब वक्त आया सुन्नत को अपनाने का, जब वक्त आया रसूलुल्लाह की बात पर खड़ा होने का, जब वक्त आया इस्लाम दीन इस्लाम की हुक्म को अपनाने का, उस वक्त स्लिप हो गए। उस वक्त हमने फिर लैतो लाल से काम लिया, फिर मुख्तलिफ किस्म की तावीलें बनाई, मुख्तलिफ किस्म के हीले और बहाने बनाए, जनाब ये मसला और वो मसला करके गुंजाइशें निकाल के निकल लिए पतले रास्ते से, पतली गली से निकल गए। नहीं मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के ऊपर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात के ऊपर अमल करके हमें दिखाए, और दीन इस्लाम की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जिंदगी गुजारने का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन उठाओ, आपकी रातें, फरमाया मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना, तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में कैसे शब व रोज़ गुजारते थे, बचपन आपने कैसा गुजारा, जवानी कैसी गुजारी, जब नबूवत का दावा किया, ऐलान किया नबूवत का, तो क्या कहा, कौम को मुखातब किया, और मुखातब करके फरमाया ए कौम वालों, ताइफ वालों को मुखातब किया, और कहा क्या, अपना माजी पेश किया, अपनी सीरत पेश की, मेरे बारे में क्या जानते हो, मेरे बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। आज हमें भी चाहिए हम भी अपने सीरत को, अपने दिन और रात को इतना उजला बनाएं, इतना साफ और शफाफ रखें, ऐसी सच्चाई अपनाएं, ऐसे मामलात अपनाएं, रसूलुल्लाह की सीरत को ऐसे तरीके से अपनाएं कि हम कह सकें कि मेरे दिन और रात कैसे हैं आपके सामने, बड़े फख्र से कह सकें। हमें अल्लाह ने मुकाम ये दिया कि हमारे ऐबों को छुपाकर हमें मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। पहले कौमों के अंदर ये हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु, ये उम्मत मोहम्मद का एजाज़ है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। पहले उम्मतें कुर्बानी करती, जानवर को ज़िबा करती, उसका गोश्त बनाकर एक जगह पर रख दिया जाता। अहदीस में आता है आसमान से बिजली आती, आसमान से बिजली आती, जिसके गोश्त को वो बिजली उचक लेती, ले जाती, खा लेती, ख़त्म कर देती, वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती, और जिसका पड़ा रह जाता वो अल्लाह की बारगाह से में कबूल ना होती। ये निशानी थी, अलामत थी कि ये कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आज हम भी कुर्बानियाँ करते हैं, आज हम भी कुर्बानियाँ देते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कितना बड़ा मुकाम दिया, हमारे पर्दे रखे, कुर्बानी ये फरमाया लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। मुकाम आया उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहा तुम्हारा गोश्त भी नहीं पहुंचता, खून भी नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा ज़मीर जो दिल के अंदर है, जो इरादा, जो ख्याल है, जो नीयत है, वो जाती है। अल्लाह को वो मतलूब है, वो इखलास मतलूब है।
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایسے اپنانا چاہیے کہ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، اللہ نے اعزاز کتنا بڑا دیا، ہمیں مقام کتنا بڑا دیا۔ اور اگر اب ہم صرف نعرے لگائیں زبانی اور عملی طور پر ہمارے پلے کچھ نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو شخص ہم سے کچھ بات کرے، بات کچھ کرے، کام جا کے کچھ کرے، عرف عام اصطلاح میں ہم اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ ہم اسلام کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے، ہم دین اسلام کے ساتھ کتنے سچے ہیں اور کتنی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے احسان کیا مومنوں کے اوپر، ہمارے اوپر احسان ہوا اور ہم نے اس احسان کا بدلہ کیا دے رہے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ کیا جب بھی کوئی ظالم، جب بھی کوئی فاسق یا ظالم جابر قسم کا بندہ کھڑا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اور ہم دو نعرے لگا کر خاموش ہو جائیں؟ نہیں، ہمارا کام یہ بنتا ہے، پھر ہمارے اوپر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احیاء سنت کے لیے کھڑے ہوں، ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ہم خود بھی سنتوں کی پابندی کریں، ہم خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر ہمارے اندر تھوڑی کمزوری ہو وہ ختم کر کے، ہم اس کمزوری کو ختم کر کے ہم اس سنت کو اپنا لیں جس سے ہم دور ہیں۔ سچ بولنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم سچائی کو اپنا لیں۔ دیانتداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم اس کو اپنا لیں۔ امانت داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم اس کو اپنا لیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک بات پہ مذہبی حلقے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، داڑھی کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بالکل اسلام کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سچ کو چھوڑا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دیانتداری کو چھوڑا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے یہ سیرت اپنی پیش کی۔ امانت داری کو چھوڑا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم نے امانت داری کو چھوڑا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ جب ہجرت کی، امانتیں حضرت علی کو دی کہ علی جن کی امانتیں ہیں ان کو صبح اٹھا کر آ جاؤ۔ ایسے موقع پر بھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، موٹی سی بات کر لیتے ہیں، ہمارے اندر تضاد کتنا آ گیا، ہمارے قول و فعل میں تضاد اتنا بڑا ہے، خلیج اتنی بڑی، اتنی گہری ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنا دور کھڑے ہیں، احکامات سے کتنا دور کھڑے ہیں۔ خلیج اتنی بڑی کر لی، اتنی گہری کر لی خلیج کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اتنے امانت دار ہیں، ہم اتنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس امانہ، مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ 4 لوگ 6 لوگ 10 لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے اندر جو بھی بات چیت ہو، ایک ہوتی ہے عام بات چیت، ایک ہوتی ہے خاص بات چیت، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی چیز کے لیے کوئی مجلس ہوتی ہے، 4-6 جو لوگ اس میں موجود ہیں۔ فرمایا المجالس امانہ، مجلسیں امانت ہے۔ مجلسیں جو بیٹھ کے ہیں 4-6 لوگ جس میں ہوں، 3 سے زیادہ جس میں ہوں، فرمایا وہ امانت، 2 بھی ہوں تو ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ امانت ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ لیں ہم کتنے امانت دار ہیں۔ موٹی بات ہے کہ ہم کتنے امانت دار ہیں، بس یہ پیمانہ ناپ لیں کہ آیا ہم امانت دار ہیں یا ہمارے اندر کمی ہے۔ لیکن اگر کمی ہے تو پھر ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اگر سنتوں کے اوپر صرف نعرے لگانے سے کام نہیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
जवानी कैसे गुजारी, बेदाग जवानी गुजारी। फिर शादी हुई, तिजारत की। जब तिजारत की, शादी से पहले तिजारत के लिए गए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ग़ुलाम के साथ मुख्तलिफ़ लोगों को सामान देकर भेजा करते, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो अरब का तरीका या राइज था, सामान दे के भेजा। जब सामान दे के भेजा, अपने ग़ुलाम को साथ कर दिया उनकी मुआवनत के लिए। जब वापस आए, सामान वही दिया जो दूसरे लोगों को देती थी, उतनी ही मालियत का सामान, नफ़ा भी दुगना और डिमांड भी ज़्यादा, नफ़ा भी ज़्यादा। और फिर ग़ुलाम से हाल अहवाल लिया कि पहले लोगों को भी इतना ही सामान दे के भेजा, क्या फ़र्क पाया। ग़ुलाम से रिपोर्ट ली तो ग़ुलाम ने कहा कि इन जैसा अमानतदार कोई नहीं। जब उसने ये तारीफ़ की, ये सारी चीज़ें बयान की, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मुतासिर हुई और फिर उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। मकसद कहने का ये है, ये दयानतदारी का आलम ये था, अमानतदारी का आलम ये था। जवानी ऐसी गुजारी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, फरमान लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। सिर्फ किताबों की हद तक नहीं, फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। ज़िंदगी ऐसी गुजारी, शौहर बने, बीवियों के साथ मुकम्मल उनके हुकूक अदा करते रहे। फिर जब वालिद बने, औलाद के लिए उनके कैसे हुकूक का ख्याल रखा। इसी तरह उसके बाद औलाद की जब औलाद हुई, उनके साथ रवैया कैसा था। तो मकसद कहने का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। और जब इतनी अज़मत वाला रसूल, इतनी अज़मत वाली तालीम हो, हमारे सामने मशअले राह हो, तो फिर हम कौन से अंधेरों में गुम हैं। हम इतना ला ताल्लुक़ क्यों हैं, हम इतना दूर क्यों हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। कौन सी? उस इखलास की कमी रह गई, उस दयानत की, उस अमानत की, उस सच्चाई की। अगर हमारे अंदर कमी है तो फिर हमें फ़िक्र करना चाहिए, हमें अपने अमाल का फ़िक्र करना चाहिए। हम दावे तो लें, दावे तो करें, नाम तो लें रसूलुल्लाह की अज़मत का, लेकिन जब अज़मत की बात आए, जब सुन्नत की बात आए, फिर मैं कभी पीछे हट जाऊं बरादरी के नाम पर, कभी पीछे हट जाऊं महल्ले के नाम पर, कभी रसूलुल्लाह की सुन्नत से मैं पीछे हट जाऊं खूबसूरती के नाम पर, कभी मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत से पीछे हट जाऊं कोई भी बहाना बनाकर। तो फिर मेरे दोस्तों सोच लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी अज़मत इतनी, आपका मुकाम इतना, और आपने फरमाया हौज़े कौसर के दिन जब मुझे अल्लाह हौज़े कौसर अता करेगा, मैं उम्मत को भर भर कर पानी पिला रहा हूँगा, अज़मतों वाला पानी जिसको एक दफ़ा पिलाऊँगा रोज़े महशर के 500 साल का एक दिन, पूरा दिन कोई प्यास नहीं लगेगी। इतनी अज़मतों वाला मुकाम फरमाया भी पिला रहा हूँगा। और मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा कैसे? हुर्रम मुहज्जलीना भी आसारहिम, फरमाया जो वज़ू करते होंगे, वज़ू के अज़ा उनके चमक रहे होंगे, मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। मेरी उम्मत के चंद लोग आ रहे होंगे, फरमाया अभी मेरे करीब नहीं पहुँचेंगे, हौज़े कौसर के एक दीवार आ जाएगी। फरमाया मैं फरिश्तों से कहूँगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको छोड़ो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। फरमाया वो मुझे कहेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन के अंदर कितना इजाफा कर दिया, कितना बढ़ावा कर दिया। आपके बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर नई नई रवायात, नई नई चीज़ों को दीन के अंदर जमा कर दिया, इजाफा कर दिया, नई नई बिदात दाखिल कर दी। ये वो लोग हैं। फरमाया फिर मैं कहूँगा कि दाहो इनको मेरे से दूर ले जाओ, इनको मुझसे दूर ले जाओ। अब समझना और सोचना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा ये दुआ करें कि हमें सुन्नतों का पाबंद बनाए, अपने बच्चों को भी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की तालीम दे, आपकी सुन्नतों की तालीम दे, जो पैदा होने से लेकर और एक बड़े बुढ़ापे तक के लिए हमारे लिए मशाले राह हैं। हम अपने बच्चों को हम ये तालीम दें, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाएं, सहाबाए इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की
की सीरत पढ़ाएं कि किस तरीके से उन्होंने दीन इस्लाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा होकर हमें बतलाया और सिखाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात आए तो फिर किसी चीज़ को नहीं देखना, जब हुक्म बैठने का आ जाए तो फिर बैठ जाना है, सवाल नहीं करना कि क्यों बैठूं, कहाँ बैठूं। फिर जब खड़ा होने का हुक्म आए तो फिर खड़े हो जाना है। जब अजान आ जाए तो फिर काम करने का क्या है, फिर मस्जिद में आ जाना है। ये हुक्म है। तो मकसद कहने का, जब मौका आ जाए सच बोलने का, फिर नुकसान नहीं देखना, फिर सच्चाई को अपनाना है। जब अमानत पड़ी हो किसी की, फिर अमानत को अमानतदार बनकर अमानत तक जिसकी वो अमानत है उस तक पहुंचाना जिम्मेदारी, दयानत के साथ पहुंचाना जिम्मेदारी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात हैं जो हमारे लिए मशाल राह हैं। अगर हम इनके ऊपर अमल पैरा होंगे तो ही हमारा ये साबित होगा कि हम कितने मुहिब्बे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कितने मुहिब्बे रसूल हैं, हम सुन्नतों के ऊपर कितना अमल पैरा होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने की, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर देना, और अगर सदका जारिया का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह पाक आपका सुनना और मेरा सुनाना दोनों कबूल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।